کل صبح 6 بجے کازمین میں مجلس منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب اہل بیت جناب مولانا سہیل صاحب عطا فرمائیں گے، اور یہاں کی مجلس کے بعد صبح شاگرد میں جناب نیر مجیدی صاحب کے خانے میں مجلس رضا منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ 15 محرم سے 19 محرم تک اسی روضہ کاظمین میں حسین اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہونے والا خمسہ مجالس انشاءاللہ شب میں 8 بجے مجالس شروع ہو جایا کرے گی۔ حسب دستور ان مجالس کو خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں ان مجالس میں شرکت کی گزارش ہے۔ 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد امین آباد میں مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا شب میں 9 بجے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ 20 محرم سے 24 محرم تک سجاد باغ میں جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے خانے میں حسینیہ قائمہ خاتون میں شب میں 8 بجے مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں پہلی مجلس کو ڈاکٹر اسد عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور آخر کی 4 مجلسوں کو قیام کے عنوان پر آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیے گا۔ 26 محرم کو کشمیری محلہ میں ملکہ کشور کی مسجد پر شاعر اہل بیت جناب ذکی بھارتی صاحب کی جانب سے مجلس رضا منعقد ہوگی۔ بعد مغربین اس مجلس کو بھی مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ 21 محرم سے 25 محرم تک رستم نگر میں جناب لاڈلے صاحب کے خانے میں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ کا بیان ہوگا شب میں 8:30 بجے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ انجمن ناصر اللہ کا 150 سالہ پروگرام 19 محرم سے شروع ہوگا، جو 23 محرم تک چلے گا، جس میں 19 محرم کو مصالحہ ہوگا، اور دوسرے دن یعنی 20 محرم کی مجلس کو خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد 21 محرم کو آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 22 محرم کی مجلس کو فخر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور الوداعی مجلس اس کے دوسرے دن یعنی 23 محرم کو منعقد ہوگی۔ اس مجلس کو علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ چند لمحوں میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہوگا۔ قاری قرآن جناب ندیم نجفی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، وہ تلاوت فرمائیں گے۔ بعد وہ جناب فرید مصطفیٰ صاحب مخصوص نوحہ پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد آفتاب خطابت مصائب سفار سید الشہداء مصائب شام غریبہ بیان فرمائیں گے۔ گزارش ہے جناب ندیم نجفی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم لعنه ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لعن العصابة التي جعلت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم قص أنت أول الظالمين باللعن مني وابتدئ أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامس ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد والشمران وآل أبي سفيان إلى يوم القيامة اللهم لعن بني أمية قائلة إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اقتلنا في زبار الحسين واجعلنا من باكين من أعداء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق شفاعة الحسين اللهم صل على محمد
وآل محمد. گزارش ہے جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور نعت میں پیش کرنا ہے. نعرہ صلوات. باوز بلند علیہ الصلوات. گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے، پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے. ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا. ارے ایک دو پہر میں شے کا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا. اللہ آج کیسی قیامت کی شام ہے، قیامت کی شام ہے. زینب پکارتی ہے، سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف. زینب پکارتی ہے، سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف. ڈھونڈوں کہاں میں تم کو، یہ ظلمت کی شام ہے، ظلمت کی شام ہے. ارے بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے. بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے. زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے. زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے. ارے جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے. جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے. یہ شام سیدہ
رخصت کی شام ہے رخصت کی شام ہے ارے عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہے خاک پر بیٹھی ہے خاک پر عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہے خاک پر بیٹھی ہے خاک پر کیسی فرید آدی غربت کی شام ہے غربت کی شام ہے گھر بار لٹ چکا ہے مصیبت کی شام ہے مصیبت کی شام ہے پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے غربت کی شام ہے بس یہ آخری اعلان سماعت فرما لیں کہ کل یعنی 11 محرم کو 4 بجے سے پہر کو راجہ بازار میں نبے در والی مسجد پر نانا کو نواسے کے پرسے قربان سے مجلس رضا منعقد ہوگی. اس مجلس کو خطیب ہدایت علی جناب عباس متقی زیدی صاحب عطا فرمائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیے گا. گزارش ہے آفتاب الخطابت مولانا میت الرضی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس شاہ غریبہ کو خطاب فرمائیں. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی
حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات محمد. حضرات، سورہ مبارکہ قدر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں، قدر کی رات میں نازل فرمائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کہاں ادراک کر سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ اس لیے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. اسلام کی تاریخ میں کچھ راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. شب قدر جس پر قرآن نازل ہوا، اس کے بعد شب ہجرت جس میں مولا علی بستر رسول پر تلواروں کے سائے میں سوئے. پھر شب ضربت کہ جب مولا علی اپنی بیٹی کے گھر میں مہمان ہیں اور بے چینی کے عالم میں بار بار باہر نکل کے آسمان کو دیکھتے ہیں اور پھر حجرے میں واپس جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ رات کہ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے. مولا حسین اپنے اصحاب سے مخاطب ہیں، فہرست شہداء سنا رہے ہیں کل کون کون مارا جائے گا، کیفیت شہادت بھی بتا رہے ہیں. فہرست شہداء سنانے کے بعد آقا حسین نے مقتل کا رخ کیا. جناب ہلال ابن نافع امام کے قریب آئے، کہا مولا آپ کو میں تنہا نہ جانے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. ساتھ ساتھ چلے، ایک جگہ پر میرے مولا رکے، زمین پہ بیٹھے، اس زمین کو اپنی ابا کے دامن سے صاف کرنے لگے. ہلال نے پوچھا کہ مولا یہ زمین کو آپ صاف کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہلال یہاں میرا زہیر تیروں سے چھلنی ہو کے گیا. کچھ قدم کے فاصلے پر پہنچے، پھر زمین کو صاف کیا. ہلال نے پوچھا تو فرمایا کہ ہلال یہاں میرا سعید مارا جائے گا. ایک اور منزل پر پہنچے، ہلال یہاں میرے بچپن کا دوست حبیب مارا جائے گا. ہلال یہاں مسلم ابن اوسجہ قتل ہوں گے. ہلال یہاں اسلم ابن عمر مارے جائیں گے. یہاں عابس قتل ہوں گے. یہاں شوذب درجہ شہادت پر فائز ہوں گے. ایک جگہ پہنچے، ہلال یہاں میرا مہمان حر مارا جائے گا. ساری منزلیں دکھاتے ہوئے حسین آگے بڑھے. ہلال
یہاں میرا اون قتل ہوگا، یہاں میرا محمد شہید ہوگا۔ سنیں گے آپ، ایک زمین کے خطے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہلال یہاں میرا قاسم تقسیم ہو جائے گا۔ ہلال گریہ کرتے رہے، آؤ ہلال یہاں میرے بھیا عباس کا داہنا بازو کٹ کے گرے گا، یہاں میرے بھیا کا بایاں بازو قلم ہوگا، اور آگے بڑھے ہلال یہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے گا۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کی ہنی نکالوں۔ ہلال نے سر و سینہ پیٹ کے ماتم کیا، ایک بلندی پہ پہنچے۔ ہلال یہ بڑی خاص جگہ ہے، یہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر دشمنوں سے پانی مانگوں گا، لیکن کوئی علی اصغر کو پانی دینے والا نہ ہوگا۔ 3 بال کے تیر سے علی اصغر کو شہید کیا جائے گا۔ اس بلندی سے اترے اور پھر ہلال سے کہا ہلال ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ آقا حسین ایک نشیب پہ چلے گئے۔ ہلال کہتے ہیں میں رکا رہا، ٹھہرا رہا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ آقا حسین تنہا گئے ہیں، لیکن وہاں سے کچھ گفتگو کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آقا حسین کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جو مولا واپس آئے تو میں نے پوچھا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے تمہارا آقا حسین یہیں پر ذبح کیا جائے، یہیں میرے گلے پر خنجر چلے گا۔ ہلال کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا آپ جب اس نشیب میں گئے تھے تو تنہا گئے تھے، لیکن میرے کانوں میں کچھ گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ تو نہ سن سکا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ احساس ہوا کہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ وہاں کون موجود تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا ہلال تم نے کیا پوچھ لیا؟ ارے جب ہم نشیب میں گئے تو ہم نے جا کے دیکھا کہ ہماری اماں زہرا اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہیں۔ اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے حسین گھبرانا نہیں، جب تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا میں آغوش پھیلائے ہوئے تیرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ شام غریبہ کی مجلس ہے، عرصے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ مجلس کے بعد شبیاں برآمد ہوں گی، نوحہ پڑھا جائے گا۔ جب تک شبیاں برآمد ہوتی رہیں جو لوگ اندر ہیں وہ کھڑے رہیں، باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ عزیزوں بڑی قیامت کی رات ہے، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج سارا دن آپ مصروف رہے، آپ نے ماتم کیا، آپ علم لے کے تال کٹورے کی کربلا تک گئے۔ ایک جملہ کہوں، آج آپ پیاسے رہے۔ پیاس کیا ہوتی ہے کچھ احساس تو ضرور ہوا ہوگا نا، لیکن آپ پیاسے رہے چند گھنٹے، 3 دن کا کوئی پیاسا نہ تھا۔ بے شک شدید دھوپ تھی۔ ایک نازک سی بات عرض کروں، شدید دھوپ تھی، ہم اور آپ جا رہے تھے، کربلا تال کٹورا میں نماز ہو رہی تھی، اس کے بعد مجلس ہو رہی تھی۔
ہلکے ہلکے بادل آسمان پہ نمودار ہو رہے تھے، شدت کی دھوپ بھی تھی، لوگوں کے دل میں خیال آ رہا تھا کاش یہ بدلی بڑھ جائے، عزاداروں کو کچھ آرام ہو جائے، لیکن کربلا میں حسین گریبان کو چاک کیا، پروردگار دھوپ کا رخ میری طرف موڑ دے۔ سر بسایا محسوس ہوا، ہٹ جاؤ جبرائیل، ہاتھ جوڑ لیے جبرائیل نے، فرزند رسول جھولا جھولا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے۔ میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، حسین اپنے دل کے ٹکڑوں کے لاشیں اٹھانے کے بعد اور اپنے اصغر کو قبر میں چھپانے کے بعد اللہ اکبر، سنیں گے آپ، روایت میں ملتا ہے کہ جب آقا حسین 6 مہینے کے بچے کو قبر میں لٹا رہے تھے، لٹانے کے بعد غور سے بچے کا چہرہ دیکھا، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا میرے لال قبر میں تو تم اور حسین لگنے لگے۔ ایک شخص ہے جناب مختار نے پوچھا اپنے دربار میں کہ یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں کتنے لاشیں دفن کیے؟ اس نے کہا شہزادے علی اصغر کے علاوہ کسی کو دفن نہیں کیا۔ تو علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ اس نے کہا کہ تمہارے حسین کی مرضی حسین جانے، لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو میں ذرا قریب پہنچ گیا تھا، تو میں نے سنا کہ حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے میرا اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا۔ ارے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت کر لوں گا، لیکن میرا 6 مہینے کا علی اصغر، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے در خیمہ پہ آئے، بیویوں کو سلام کیا، خیمے سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے لیکن گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے، مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا، کیا دیکھا کم سن سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، میرے بابا کو کہاں لیے جاتا ہے؟ جہاں سے کوئی واپس نہ آیا، گھوڑے سے اترے، بچی کو آغوش میں لیا، بی بی وعدہ طفلی کو وفا کرنا ہے، میرا جانا ضروری ہے۔ بچی نے کہا بابا آپ جائیے، میں آپ کو روکوں گی نہیں، لیکن بابا جاتے جاتے میری ایک تمنا پوری کرتے جائیے، میری ایک تمنا پوری کرتے جائیے۔ بیٹی کیا تمنا؟ بابا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی مجھے نجف پہنچا دو، مجھے گھر پہنچا دو۔ اے بابا میں یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے پانی پلا دو۔ اے بابا آپ کو معلوم ہے نا مجھے اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے۔ اے بابا جاتے جاتے کچھ دیر کے لیے ایک بار سینے پر سلاتے جائیے۔
عزیزوں آپ کے آقا حسین رے کے گھر میں کربلا پر لیٹ گئے. آؤ سکینہ. بی بی سکینہ نے ہاتھ پھیلائے, سر بابا کے سینے پر رکھا. دن بھر کی تھکی ہوئی بچی کو نیند آ گئی, لیکن چند ہی لمحوں میں اٹھی. بابا خدا حافظ. اے بیٹی کچھ دیر اور سو لیتی. نہیں بابا ابھی میں سو گئی. میں نے خواب میں دیکھا کہ سیاہ چادر اوڑھ کے دادی زہرا تشریف لائی ہیں. آگے کریے سکینہ, عصر کا وقت قریب آ رہا ہے. میرے بیٹے کو نہ روکو. چلے گئے حسین. بس عزیزوں مکمل شہادت نہیں پڑھنا ہے, یہ شام غریبہ کی مجلس ہے, اس کے مصائب بھی عرض کرنا ہے. رو لیجئے عزیزوں. آپ صرف پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, فرش خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ کائنات کی شہزادیاں اس رات میں فرش خاک پر بیٹھی ہوئی تھی. آقا حسین جنگ کر رہے ہیں, تلوار چل رہی ہے. جنگ کرتے جاتے ہیں, یہ کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا. پیاسے کی جنگ جاری ہے, تیروں پر تیر کھا چکے. بس آئے حسین بس. زخموں پر زخم آ چکے. بس آئے حسین بس. لاشوں پر لاشیں لا چکے. بس آئے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے. بس آئے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. تلوار کے لہو کو پوچھا, نیام میں رکھا, سر جھکایا. بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی. خدا لعنت کرے پسر سعد ملعون پر جس نے اپنے 30,000 کے مخصوص لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ داہنی جانب سے حسین کو تلواریں ماریں, جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے ماریں. عزیزوں تلواریں پڑتی تھیں, حسین بائیں جانب جھک جاتے تھے. بائیں جانب سے نیزے پڑتے تھے, حسین دائنی جانب جھک جاتے تھے. سامنے سے تیر آتے تھے, پیچھے جھکتے تھے. کوئی پشت پر گرز مارتا تھا, گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دیتے تھے. سنیں لشکر یزید کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ حسین سامنے سے آ رہے تھے, چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے, بدن پر اتنے زخم تھے ایسا لگتا تھا کہ خون کے فوارے جاری ہو رہے ہیں. اب حسین کو مزید کسی زخم کی ضرورت نہ تھی, لیکن یہ بلد الحرام کہتا ہے کہ میرا جذبہ ظلم نہ مانا, اس نے ایک پتھر اٹھایا. سنیں گے اللہ اکبر. یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک پتھر اٹھایا. حسین سامنے سے آ رہے تھے. سنیں نوجوان, جیسے چاہے ویسے روئے, ماتم کر کے روئیے, سینے پر ہاتھ مار کے روئیے, سر پیٹ کے روئیے. عزیزوں قیامت کے مصائب ہیں. یہ کہتا ہے کہ میں وہ پتھر لے کے حسین کی طرف دوڑا, حسین میری طرف آ رہے تھے, میں نے ہاتھ گھما کے وہ پتھر چلایا, پتھر حسین کے لبوں پر لگا, لبوں سے خون جاری ہوا. زہرا کے لال نے آستین سے خون کو پوچھا. یہ کہتا ہے میں ذرا قریب پہنچ گیا تو میں نے سنا کہ حسین آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے عباس عباس. ارے انہوں نے مجھے اکیلا سمجھ لیا ہے. بس عزیزوں وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. خیمے میں بی بی زینب, زمین کربلا لرز رہی ہے, آسمان سے خون برس رہا ہے. منادی ندا دے رہا ہے قد قتل حسین بے کربلا الا ذبح الحسین بے کربلا. گھبرائی ہوئی زینب آئی, بیٹا سید سجاد دیکھو کیا عالم ہے.
پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے، خیمے کا پردہ اٹھا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا، سامنے بابا کے سر نو کے نیزہ پہ بلند آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب کوئی پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آیا، کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا، اب خیمے جلائے جا رہے ہیں، اب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، اب سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگ رہے ہیں، سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عزیزوں، یہ شام غریبہ کی مجلس ہے، ایک گوشہ سن لیجئے۔ اس سال عشر محرم میں ہمارا موضوع رہا شہادت۔ کسی دن میں نے عرض کیا تھا کہ شہید کو الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی پہ انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ شہید کو الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آقا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے نا، تو جناب فضہ سے کہا تھا فضہ ذرا وہ لباس کہنہ لے آؤ، لیکن دیکھو ایسے لانا کہ اگر زینب کی نظر نہ پڑے تو بہتر ہے۔ لیکن دیکھ لیا بی بی زینب نے، کہا فضہ کیا لے کے جا رہی ہیں؟ کہا آپ کے بھیا نے یہ لباس کہنہ منگایا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہے؟ وہ لباس آیا، جب لباس سامنے آیا تو آقا حسین نے اسے اور تار تار کیا، اور تار تار کیا۔ پوچھا بی بی زینب نے بھیا یہ تو پہلے ہی سے کہنا ہے، اسے تار تار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بہن زینب میری شہادت کے بعد کوئی میرا امامہ لے جائے گا، کوئی میری کمر کا بٹکا لے جائے گا، کوئی میری تلوار لے جائے گا، میں چاہتا ہوں کم سے کم یہ کرتا میرے بدن پر باقی رہے۔ دیکھیں قبلہ نوحوں میں آپ سنتے ہیں اے شہنشاہ زمن تجھ کو کفن تک نہ ملا۔ کاش آپ ادراک کر سکیں مصائب کے اس گوشے کا، اے شہنشاہ زمن تجھ کو کفن تک نہ ملا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں روتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں جیسے کسی مرنے والے کو سفید کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے، ایسا کفن حسین کو نہیں ملا۔ نہیں عزیزوں، بات یہاں تک نہیں ہے، اگر یہاں تک ہوتی تو پھر امام زمانہ نہ فرماتے سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کر دیا۔ اب ذرا امام کے جملے کا مطلب سمجھئے، اگر کسی کو اس کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو شہید کو بے کفن تو نہیں کہا جا سکتا شریعت کے اعتبار سے۔ اب عزیزوں میری زبان میں قوت نہیں ہے کہ میں جمال ملون کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میں صرف اتنا پیش کروں گا کہ جب شام غریبہ میں زینب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی چلی، ایک عربی ملا، اس سے پوچھا تو نے کہیں کسی بچی کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، لیکن ایک نشیب سے ایک بچی کو رونے کی آواز آ رہی۔ ارے میرا کیا ذکر ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا، لیکن اس بچی کے بینڈ میں ایسا کرب ہے کہ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ دونوں پھوپیاں سمجھ گئیں کہ بھتیجی وہیں ہوگی۔ زینب و ام کلثوم اس نشیب کے قریب پہنچیں، جا کے کیا دیکھا سکینہ اپنے بابا کے زخمی سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے کہا بی بی سکینہ اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ بی بی اٹھیں، زینب نے آغوش میں لیا، لے کے چلیں۔ آپ کو پتہ ہے راستے میں کیا پوچھا؟ سن رہے ہیں آپ کیا پوچھا؟ کہ بیٹی تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ پہچاننے کے لیے، لاش کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یا تو جسم پر سر موجود ہو اور یا پھر بدن پر لباس سلامت ہو۔ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی میں گھبرا کے مقتل میں آئی، میں نے پکارا بابا آپ کہاں ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بار بار گرتی تھی اٹھتی تھی، تو اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ۔ میں اس آواز کے سہارے دوڑی،
ایک بی بی برقعے میں یہاں سامنے آئی، مجھے گود میں اٹھایا، لے کے چلی، اس لاشے کے قریب آئی، آگے کا حسین یہ تیری سکینہ تجھے تلاش. شام قریبا میں زینب کا نالا ہے، شام غریبا میں زینب کا سکینہ کہاں ہو سکینہ ہے، شام غریبا میں زینب کا نالا ہے، شام غریبا میں زینب کا نالا. کلیجے سے اپنے لگا لوں میں زینب کا نالا ہے، شام غریبا میں زینب کا نالا. قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا، خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا. سکینہ ہے، شام غریبا میں زینب کا نالا ہے، شام غریبا میں زینب کا نالا. دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر. دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر، بھلا کیسے ڈھونڈو گی تم قبر اصغر. ارے تم تو چایا ہوا
سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں باراتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں باراتی گلوں کو کٹائے ہوئے اجل لے کے آئی ہے قاسم کا صحرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا میری جان جانانا گنجے شہیداں تڑپتی ہو تم اور ہوگی پریشان میری جان جانانا گنجے شہیدہ تڑپتی ہو تم اور ہوگی پریشان سینہ کا سوتا ہے بھائی تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا پکارائی تم کو میں دریا پجا کر میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر میں دریا پجا کر میں پوچھا اسحاقہ کا شانہ ہلا کر لگائے دماغیزہ دل سے تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا گلے لگ کے بابا کے روئی ہو شاید گلے شکوے کر کر کے سوئی ہو شاید کے بابا کے روئی ہو شاید گلے شکوے کر کر کے روئی ہو شاید میں صوبے نشیبہ رہی ہوں سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبہ میں زینب کا نالا ہے شام غریبہ میں زینب کا نالا میں گنجے شہیدہ گئی دل سنبھالے میں چپ تھی مگر دل میں چپتے تھے نالے گنجے شہیدہ گئی دل سنبھالے میں چپ تھی مگر
ہوا آئے شام غریباں تھے ماہر حرم کا کے صحرا بگیریاں وجائیں سناتی ہیں اب تک یہ نوحہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ شام غریبا میں زینب کا نام ہے شام غریبا میں زینب کا کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی وہ صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی جواب کیا رہا ماتمی اپنی صفحے بنا لیں ایک اداسی رہ گئی کیا رہا پیچھے تک سب اپنی صفحے بنا لیں وہ سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی کیا رہا ہائے شام غریباں وہ چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی ہر تماچے پر سکینہ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ اداسی رہ گئی
میں غریبا ہے شام غریبا. آج ماتم میں کوئی کمی نہ کریے. شہزادی سکینہ کو پرسہ دینے والا شام میں کوئی نہیں. جب خیمے میں رخصت کو شہ بہرو برائے چلائے سکینہ میرے بے کس پدر آئے. شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ. اب پھر پیار کر ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ. میں کیا کروں میدان میں گر جا کے نہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند سب مل کے آخر تک سب ماتم کو بابا ہے. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں شعر سماعت فرمائیں. گی بابا. چلی آؤں گی بابا. ننھے سے کلیجے پا میرے چلتی ہے تلوار. کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہیں یہ ہتھیار. میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. چلی آؤں گی بابا. ارے آتی ہے بلا سر پہ تو
پہلے مجھ وارو مر جاؤں گی بابا نہ سدھارو نہ سدھارو جاؤ گے جہاں میں بھی وہی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں شہزادی سکینہ کی مصیبت سنیے نیند آئے ہائے گی میرے جب مظلوم بیوی آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں جب ہوگی تو پھر خاک پر سوئیں گے کہاں شب ہوگی تو پھر خاک پر سوئیں گے کہاں کیسا شکوہ ہے سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں شب ہوگی تو پھر خاک پر سوئیں گے کہاں سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں اچھا میں وہی خاک پر سو جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا شب ہوگی تو پھر خاک پر سوئیں گے کہاں سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں اچھا میں وہی خاک پر سو جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا غازی کے بعد پانی کا شکوہ نہیں کیا شہزادی نے پھر پانی نہیں مانگا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آنے دو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا آنے دو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی ادھر بھی صفحے لگا لیے سب لگا کے ماتم کریے آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا کچھ دور نہ تھے ہم کا تمہیں نیند نہ آئی کیا ہوگا جب ہوگی مہینوں کی جدائی بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل چلی آؤں گی بابا
تو پہلے مجھے وارو، مر جاؤں گی بابا نہ سدھارو نہ سدھارو، جاؤ گے جہاں میں بھی وہی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، بڑھ گیا آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، سب جواب دے سب جواب دے، کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، شب ہوگی تو پھر خاک پسوئیں گے کہاں، سینے پہ تو اسوے کو سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہی خاک پسو جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آنے دو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا، اور تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، آنے دو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا، اور تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں بھی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آنے دو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا، تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں بھی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، وہ حال یعنی سب نہیں ہو سکتا ہے مرکوں، جس طرح چھٹی باپ سے وہ جھکتا رے مظلوم، نوحہ تھا یہی جس کا نہ جی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، ایک نوحہ آخری شہزادی زینب کی قبر پہ بھی اندھیرا ہے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں شہزادی کو پرسے کے لیے، چلی آؤں گی بابا، اس وقت جب کہ زینب مظلومہ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں، اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی،
ساری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، وہ ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بچن شعر پڑھنا بی بی کو پوچھ سے گئی سب مل کے جواب دیں، اے میرے سب مل کے مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، یا علی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرض یا بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، بسم اللہ ماتمی بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان جواب 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 سر چھپاؤں کہاں، جواب اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، کل تھی آج میں بھی ہوں دربار میں، مثل زہرا کھڑی ہوں میں ابھی یار میں، اس طرف ہے شقی اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک، میری چادر سے ہے
میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان میرے سلامی پرسہ دے دو بس ہو گیا ہو رہی مسائل پڑھ رہے ہیں ہے اذان سر چھپاؤں کہاں رے بابا جان ہو رہی ہے اذان بس یہ آخری چار میں سے چھپاؤں کہاں بابا جان میرے مانگتی رہ گئی بام در سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوا بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی بام در سجدے جیتے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوا ہے میرے بابا جان ہو رہی جواب سر چھپاؤں کہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں رک نہ پایا میرے باوفا کوثر نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان میرے جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے ضرورت ہے وارم اللہ ناس یا وافد اللہ بے کفار اللہ علیہ یا عبد وعلى الروح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي وممات محمد وآل محمد اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه السلام عليك يا مولاي أبا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین سلام علیک بنت امیر المؤمنین سلام علیک بنت حسین الشہید سلام علیکم جميعا شہداء کربلا واسران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ آقائے غریبا مولا بکسا بادشاہ خراسان السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلطان علی رب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا روحی جسم الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان سلام علیکہ یا شریک القرآن سلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن سلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرج ظہورک واجعل من وانہ وانصارہ ومحبیک وشیعتک وزوار کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد صلی اللہ محمد شمار